السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر حج کرنا فرض ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے اس کے بندوں پر کہ اس کے لیے اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے حج کیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جو بہت مشہور ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث جبریل میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا دوسرے نمبر پر، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا یہ تیسرے نمبر پر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کو بھی اسلام کے ایک بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن قرار دیا، اور اسی طرح 5واں رکن جو ہے وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں جہاں پہ بھی حج کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ یہ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کا جہاں بھی ذکر کیا تو یہ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اس کے راستے کی یعنی اس کے سفر کی استطاعت رکھتا ہو، مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ تو حج کی انہی فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت المسلمین اکیڈمی اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت یہ نشست منعقد کی جا رہی ہے، جس میں حج کے فضائل، اس کے چند مسائل اور اس سے جڑی ہوئی باتیں ارشاد کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس نشست کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعوت دوں گا جناب حافظ شہاب الدین صاحب کو کہ وہ حج کے فضائل اور حج کی اس نشست کے متعلق اپنے کلمات ہم سب کے سامنے عرض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے، بے فکر ہے۔ اور صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، بیت اللہ حرام کا حج کرنا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ اپنے لوگوں کو شہروں میں بھیجوں تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے پھر بھی حج نہیں کرتے، وہ ان پر جزیہ مقرر کر دیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج پر قادر ہو اور پھر بھی حج چھوڑ دے تو اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حج کے لیے جلدی کرنا، جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور اس نے ابھی تک نہ کیا تو اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ عبداللہ
بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضہ حج کے لیے جلدی کرو، کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، کیونکہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے اس کے لیے اللہ کے اس ارشاد کے مطابق فوراً حج ادا کرنا واجب ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، تو اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور اپنے خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے اس لیے حج کرو، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور عمرہ کے وجوب پر بھی بہت سی حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور حج بیت اللہ کرو، اور عمرہ کرو، اور جنابت کا غسل کرو، اور پورا وضو کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں لڑائی نہیں، یعنی حج اور عمرہ، یعنی عورتوں کے لیے حج و عمرہ جہاد کی طرح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ حج اور عمرہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج ایک مرتبہ فرض ہے، اس سے زیادہ ہے تو نفل ہے، اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ البتہ نفلی حج اور عمرہ کثرت سے کرنا مسنون ہے، جیسا کہ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا درمیان کی خطاؤں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ بھی نہیں، اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جب مسلمان حج یا عمرہ کے سفر کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرے، یعنی احکامات الہی پر عمل اور نواہی سے یعنی برائیوں سے اجتناب کرنے کی تاکید کرے، اور جو قرض اس نے لیا ہے یا دینا ہے اس کو لکھ ڈالے اور اس پر گواہ بنا لے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ تمام گناہوں سے سچی توبہ کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور سچی توبہ ہے گناہوں سے باز آ جانا، ان کو چھوڑ دینا، پچھلے گناہوں پر نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اگر اس کے پاس لوگوں کے مال، آبرو یا جان کا کوئی حق باقی ہے تو اپنے سفر سے پہلے اسے ادا کرے یا ان سے معاف کروا لے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کے پاس اس کے بھائی کے مال و جان کا کوئی حق باقی ہو تو اس دن کے آنے سے پہلے پاک و صاف کر دے، جس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار۔ اگر اس کے پاس عمل صالح ہوگا تو صاحب حق کو دیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس عمل صالح نہیں ہوگا تو صاحب حق کے گناہ پر لادے جائیں گے۔ میں جو ہے الحاج انیس الرحمن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور کل کی ان کی فلائٹ بھی ہے، اور ماشاءاللہ یہ پہلے بھی حج کر چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ گورنمنٹ کے آفیسر بھی رہے ہیں، اور پہلا حج جو ہے غالباً گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو بھیجا گیا تھا ماشاءاللہ اعزازی طور پر 2011 میں گئے تھے، اور ماشاءاللہ پھر اب دوبارہ یہ جا رہے ہیں حج پر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قبول فرمائے، اور ایسی سعادتوں کی، ایسی مجلسوں کی اور اس طرح کے انعقاد کی کوشش کرے جس میں لوگوں کو اس بات کی دلچسپی ہو کہ لوگ کہیں، کیونکہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ لا علمی کی وجہ سے بجائے اس میں جو ہے دلچسپی پیدا کرنے کے کمنٹ کرتے ہیں کہ بار بار عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بار بار حج کرنے جا رہے ہیں، یہ نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، بیاہ نہیں کرتے، گھر نہیں بناتے، گاڑی نہیں لیتے۔ یہ سب چیزیں الگ ہیں، یہ سب چیزیں حج آپ کا جو ہے وہ نہیں کر دیتی۔ حج فرض ہو گیا ہے تو آپ حج پر کریے، آپ زمین بیچ کر جائیے، آپ مکان بیچ کر جائیے، آپ جو ضروریت سے اضافہ چیزیں ہیں اس کو کریے، ترتیب کریے، لوگ جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور میں اب آخر میں اپنا جو ہے تقریباً حج کا جو ہے ایک جو ہے وہ بھی شیئر کر دوں
کہ الحمدللہ پہلی مرتبہ جب ہم لوگوں نے حج کیا تھا تو بغیر کسی پیسے کے حج ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ اس مرتبہ میرے پاس یعنی قربانی کے بھی پیسے نہیں تھے، تو میں نے 3 مرتبہ حج کے ایام میں روزے رکھے اور 7 روزے جو ہے بعد میں کیے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کریم میں ارشاد ہے ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، 3 دن جو ہے حج کے دنوں میں، اور 7 جو ہے اس کے بعد جد عمرہ، جو اس کی قربانی نہیں کر سکا کسی وجہ سے، یا مال نہیں ہوا، یا کوئی اور بھی وجہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے ایک رعایت کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو بار بار جو ہے عمرہ کرنے کی اور حج کرنے کی، اور لوگوں کو اس میں دلچسپی پیدا کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ بھی اگر عمرہ کرنا جانا چاہتے ہیں یا حج پہ جانا چاہتے ہیں تو تربیت المسلمین اکیڈمی اینڈ ویلفیئر سوسائٹی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجبور ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، پھر بھی آپ خواہش رکھتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو حج بدل کے ذریعے اور دوسروں کے ذریعے بھی عمرہ کرایا جا سکتا ہے۔ ہاں، نماز کوئی دوسرے کی نہیں پڑھے گا، لیکن عمرہ کیا جا سکتا ہے، حج کیا جا سکتا ہے، اور تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حج کا مقصد رضائے الہی ہو۔ حاجی کو چاہیے کہ اپنے حج اور عمرہ سے اللہ کی رضا اور دار آخرت کی فلاح کا طالب ہو، اور ان کے مقدس مقامات میں ایسے اقوال و اعمال سے اللہ کا تقرب چاہے جو اللہ کو پسند ہو، اور حج کے ذریعے دنیا کمانے سے پوری طرح بچے۔ اس طرح حج کے ذریعے ریا، شہرت، فخر، مباحات بھی نہ چاہے، کیونکہ یہ سب بدترین مقاصد ہیں اور اعمال کی بربادی و عدم قبولیت کا سبب ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 14 اور 15 کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب ضائع ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ محترم حضرات، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 تھی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کی نیت رکھے گا، ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے اس کے واسطے چاہیں گے فی الحال دے دیں گے، پھر اس کے لیے جہنم کی تجویز کریں گے، وہ اس میں بدحال راندگار درگاہ ہو کر داخل ہوگا، یعنی بدحال اور یعنی بہت ہی بری کنڈیشن میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کی پوری کوشش بھی کرے گا، اور بشرطی کہ وہ مومن بھی ہوگا، یعنی مومن ہونا لازم ہے ہر چیز کے لیے، تو ایسے لوگوں کی یہ سعی، یہ کوشش مقبول ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، میں تمام شریکوں کے شرک سے سبب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو شخص کسی عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے، میں اس کو اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ اپنے سفر میں صاحب طاعت و تقوی اور عالم دین کا ساتھ اختیار کرے، اور جہلا و فساق کے ساتھ پرہیز کرے۔ حاجی کو چاہیے کہ حج اور عمرہ کے مسنون باتوں کو سیکھ لے اور سب مشکل مسائل کو سمجھ لے، تاکہ اسے پوری بصیرت حاصل ہو۔ جب وہ اپنی سواری کے جانور یا گاڑی یا ہوائی جہاز یا کسی اور سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ کہے اور 3 بار الحمدللہ پڑھے، اور پھر 3 بار اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔
اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا واتعنا بعد اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفہ فی الأہل اللہم انی اعوذ بک من وعشاء السفر وکآبہ المنظر وسوء المنقلب فی المال والأہل۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ورنہ ہم میں یہ طاقت کہاں تھی کہ ہم اس کو اپنے بس میں کرتے۔ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ ہم اس سفر میں نیکی اور تقوی نیز اس اعمال کا سوال کرتے ہیں جو تجھے پسند ہو۔ اے اللہ ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری گھٹا دے۔ اے اللہ تو سفر میں ساتھی ہے اور عیال میں جانشیں ہے۔ اے اللہ میں سفر کی تکلیفوں سے اور برے منظر سے اور عیال کی مال کو بری حالت میں دیکھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسند صحیح ثابت ہے، جسے مسلم نے عبداللہ بن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور اب میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کچھ تاثرات پیش کریں، کچھ بیان کریے۔ ماشاء اللہ حافظ صاحب الدین صاحب نے بہت ہی اچھی باتیں بتائیں حج اور عمرہ کے بارے میں۔ ساری چیز سن کے بہت ہی خوشی حاصل ہوئی کہ اللہ کا مہمان بن کے انسان جاتا ہے، اب اس سے بڑھ کے اب کیا اس کی حقیقت بیان کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا آمین یا فرمائے۔ رب۔ آمین ثم آمین۔